کیف نستفید من رمضان، رمضان المبارک سے ہم استفادہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے سب سے پہلا کام، اس مبارک مہینے کو شروع کرتے وقت اپنی نیتوں کو خالص کیا جائے، رب کی رضا، اللہ کی خوشنودی، اللہ ذوالجلال کا تقرب، اللہ ذوالجلال کی محبت کی خاطر ہی روزہ رکھا جائے، قیام کیا جائے، تراویح پڑھی جائے، ذکر و اذکار کیا جائے، قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، صدقہ و خیرات کیا جائے۔ الغرض، رمضان المبارک میں کیا جانے والا ہر عمل، اس کا رخ اللہ کی رضا۔ اللہ ذوالجلال صرف وہی عمل قبول فرماتے ہیں جو خالص اس کی رضا کے لیے کیا جائے۔ ہر بات اور ہر عمل جو اس مہینے میں آپ کرنے چاہیں گے، اس کا مقصود رب کی رضا ہو۔ دوسرا کام، مجھے رمضان المبارک کی برکتوں کو جمع کرنے کے لیے اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے۔ توبہ اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک میں 5 سے 6 چیزوں کا خیال نہیں کرتا۔ صرف زبان سے بول کے توبہ نہیں کرو۔ توبہ کا طریقہ یہ ہے، آپ نے اگر کسی گناہ سے توبہ کرنی ہے، خوبصورت وضو کیجئے، اکیلے کھڑے ہو کے دل لگا کے 2 رکعتیں پڑھ لیجئے، رب تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا لیجئے، اس گناہ کو چھوڑ دیں جس گناہ سے توبہ کر رہے ہیں، رب کے سامنے اقرار کیجئے کہ مجھ سے یہ گناہ ہوا۔ تیسری بات، شرمندگی کا اظہار کیجئے، اللہ حضر جلال کے ساتھ یہ وعدہ کیجئے، عزم مصمم، اللہ میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ اور یہ کام آپ کو کرتے وقت موت سے پہلے کرنا چاہیے۔ موت کی غرغراہٹ جب شروع ہو جائے تو پھر یہ توبہ فائدہ نہیں دیتی۔ ان 5 شرطوں کا خیال کرتے ہوئے پھر ہاتھ اٹھنے والے اللہ کو پسند آ جاتے ہیں۔ پھر اللہ حضر جلال فرشتوں کی سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں، میرے فرشتوں دیکھ رہے ہو، آج اس میرے بندے کو اندازہ ہو گیا ہے کہ اس کا کوئی رب بھی ہے جو معاف کرنا ہے، جو معاف کرتا ہے اور کرنے والا ہے۔ بندے سے مخاطب ہوتے ہیں اور فرشتوں کو گواہ بناتے ہیں، میرے فرشتوں تم بھی گواہ رہنا، میرے بندے تو نے سچی توبہ کرنے کا ارادہ کر لیا، جاؤ جتنے بھی گناہ آج تک تم نے کیے ہیں میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ رب تعالیٰ کے یہ وعدے سچے ہیں، لیکن مجھے اور آپ کو توبہ اور دعا کی توفیق مانگنی چاہیے۔ رب تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسرا کام، اس رمضان سے فائدہ وہ اٹھا سکتا ہے جس کے دل کی صفائی ہو۔ اگر خوبصورت نہیں، دل کے اندر مسلمانوں کے بارے میں بغض ہے، عداوت ہے، عصبیت ہے، تعصب ہے، انتقام کی بھڑکتی ہے، کسی مسلمان کے بارے میں کوئی گرہ باندھی ہوئی ہے، کھولنے کو تیار نہیں، رب تعالیٰ اس کے لیے رحمت کے دروازے کیسے کھولیں گے؟ اسی لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا، یہ بتائیے آپ رمضان المبارک کا استقبال کیسے کرتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا، ہم نے آج تک جب بھی رمضان کا استقبال کیا، ہم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں، کوئی اس وقت جرت نہیں کرتا تھا کہ رمضان کا مہینہ آ جائے اور اس کے ذرہ برابر بھی کسی مسلمان کے بارے میں بغض اور کینہ۔ اللہ ذوالجلال نے اسی لیے ان کے دلوں کو پسند فرمایا۔ چوتھا کام، اس مبارک مہینے کی پلاننگ کیجیے۔ آپ کا امتحان آتا ہے، آپ نے کوئی نوکری کرنی ہو، آپ نے کوئی پروجیکٹ ڈیل کرنا ہو، آپ اس کی پراپر پلاننگ کرتے ہیں، مائکرو ڈیٹیلز طے کرتے ہیں، اس کی پلاننگ کیجئے۔ میں اس وقت سویا کروں گا، میں اس وقت قرآن پڑھا کروں گا، اس وقت میں نے قرآن کا ترجمہ پڑھنا ہے، اس وقت میں نے درس سننا ہے، یہ وقت تو صرف میری عبادت کا ہے، اس وقت تو میں صرف اللہ کا ذکر کروں گا، یہ میری فیملی کا ہے۔ جب تک آپ پلاننگ نہیں کرتے آپ رمضان سے فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے۔ وقت کی تنظیم، وقت کی پلاننگ کرنا، وقت کو ضائع ہونے سے بچانا، یہ تو دانشمند لوگوں کی علامت ہے۔ کسی انسان کی بدبختی کی علامت یہ ہے
کہ وہ وقت کو ضائع کرتا ہے۔ پانچواں طریقہ، اپنی زبان کی حفاظت کروں گا۔ روزہ پیٹ کا نہیں ہے، روزہ کھانے پینے کا نہیں ہے، روزہ ہر چیز کا ہونا چاہیے۔ کیسا روزہ؟ آپ کی زبان سے وہ بات نکلے جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا جو بندہ جہالت کے کام نہیں چھوڑتا، جو بندہ جھوٹے کام کرنا اور دھوکہ دینا نہیں چھوڑتا، اللہ کو ایسے بندے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بھوکا رہے، پیاسا رہے۔ اس لیے سلف وصیت کیا کرتے، تمہاری آنکھیں بھی روزہ رکھیں، کان بھی روزہ رکھیں، تمہاری زبان بھی روزہ رکھیں۔ چھٹا طریقہ، دل کی خوشی سے روزہ رکھیے۔ یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ میرے ایمان کا حصہ ہے، اور رب تعالیٰ نے اس میں بہت سارے انعامات رکھے ہیں۔ مجھے روزہ رکھنا ہے، میں مسلمان ہوں، یہ مجھ پہ فرض ہے۔ اور روزے کے ساتھ ساتھ رات کو قیام کیجئے، تراویح پڑھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لازم پکڑو قیام اللیل کو، یہ تو نیک لوگوں کا شیوا ہے اور اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے، اس سے گناہوں کی معافی مل جاتی ہے۔ اور جو شخص رات کو تہجد پڑھتا ہے، قیام کرتا ہے، تراویح پڑھتا ہے رمضان المبارک میں، اور پھر اس عادت کو بقیہ سال کے مہینوں میں بھی جاری رکھتا ہے، رب تعالیٰ اس کی جسمانی بیماریوں کو دور فرما دیتے ہیں۔ رمضان المبارک سے فائدہ لیجئے، دل کی خوشی کے ساتھ روزہ رکھیے اور قیام اللیل کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو 7واں کام بتایا ہے، اس مہینے میں اللہ ذوالجلال کی رضا کے لیے تم لوگوں کو کھانا کھلایا کرو، روزے دار کی افطاری کروانے کا عمل زندہ کرو، گھروں میں، خاندانوں میں، اپنی مسجدوں میں، اپنے سسٹم میں خوشی ہو، آپ کو راحت ملے کہ آج میں نے اتنے لوگوں کا روزہ افطار کروایا ہے۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، جو کسی کی افطاری کرواتا ہے رب تعالیٰ اسے اتنا ہی اجر دیتے ہیں جتنا روزہ رکھنے والے کو اجر ملتا ہے۔ 8واں کام جو بتایا ہے، خصوصاً جب رمضان شروع ہو جائے تو تم اس عشرے میں عبادت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو، خصوصی اہتمام کیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو زندہ کیجئے، آخری عشرے میں قدر کی تلاش کیجئے۔ 9واں کام، رمضان سے فائدہ لینا ہے، اعتکاف کیجئے، آخری 10 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کیا کرتے۔ عورتوں کو بھی اعتکاف کرنے کی اجازت ہے، شرط یہ ہے کہ فتنہ نہ ہو اور محرم بھی ہو، مسجدوں میں وہ بھی اعتکاف کریں۔ 10واں کام یہ بیان کیا ہے، کثرت سے قرآن کی تلاوت کیجئے، یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ اسود رمضان المبارک کی ہر 2 راتوں میں قرآن مجید ختم کیا کرتے۔ قتادہ کی عادت یہ تھی، سارا سال 7ویں دن قرآن کو ختم کرتے، لیکن جب رمضان آ جاتا ہر 3 دن میں قرآن ختم کرتے، اور آخری عشرے میں ہر رات قرآن مجید کو ختم کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وہ باتیں بیان کی ہیں جس سے انسان کا رمضان اس طریقے سے گزرتا ہے جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند آ جاتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو بھی ان کاموں کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔